کسی نے محسوس نہیں کیا یا رسول اللہ اس مقام سے آگے تو رب ہی رب ہے اور رب کے علاوہ کچھ نہیں. یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے آگے جاتا ہوں تو جبریل کے پر جل جاتے ہیں, جبریل خود جل جاتا ہے, یہ براق جل جائے گا. یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے. یہاں سے اللہ کے نبی ہی آگے تشریف, اور تینوں حضرات اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا سے آگے لا مقام میں تشریف لے گئے. لا مقام میں تشریف لے گئے. علماء نے کتابوں میں لکھا, اپنے بیانات میں بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا لا مقام میں کہ معبود میں اور بندے میں فرق نہ رہا. تمام حجابات اٹھا دیے گئے, تمام پردے ہٹا دیے گئے, کلام ہوا. محبوب کے درمیان اور مالک کے درمیان, خالق کے درمیان کوئی پردے, کوئی حجابات باقی نہیں رہے. خواتین حضرات, اب اس سے بڑھ کر شان اور اس سے بڑھ کے مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے آسمانوں میں, زمینوں میں, کل کائنات میں باقی کوئی چیز رہ نہیں جاتی. تو خواتین حضرات حیران کن بات ہے, پریشان کر دینے والی بات ہے کہ ہم اپنے باپ, بھائی, بیٹے, اولاد کو تو انجیکشن کی ایک سوئی بھی اگر ان کو لگ جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. اور اتنی شانوں والے محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عین حکمت کے مطابق یہاں بھیجتے اپنے محبوب کو, اور یہاں پہ پھر جب وہ ظالم پتھر مارتے ہیں اللہ کے نبی کو, پورا جسم پتھروں سے زخمی ہوتا ہے. ایک ایک نوکیلا پتھر جب محبوب نبی کے سینے پہ پڑتا ہے خواتین و حضرات تو خون مبارک جسم اطہر سے باہر نکلتا ہے. خواتین و حضرات پتھر برسائے جا رہے ہیں, جسم زخمی ہے, خون مسلسل نکل رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کو ان ظالموں کی پرواہ ہے, پتھر مارنے والوں کی پرواہ ہے, انہی کی فکر ہے. اپنا خون مبارک اپنے جسم پہ مل رہے ہیں, کہیں قطرہ خون کا زمین پہ نہ گر جائے. اور تینوں حضرات جسم پہ اس لیے مل رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ جس سرزمین پہ نبی کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب اترتا ہے. اللہ کے نبی اپنی قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کفار کے لیے, یہودیوں کے لیے, کسی مذہب کے لیے, کسی انسان کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی ان کے لیے عذاب نہیں چاہا, عذاب نہیں مانگا. چونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انسانوں کے لیے, چرند پرند کے لیے, جانوروں کے لیے, کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا. رحیم کریم نبی اپنا خون خود ہی اپنے جسم پہ مل رہے ہیں کہ زمین پہ قطرہ گرا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. خواتین و حضرات پتھراؤ جب زیادہ ہوا, نبی کا جسم زخموں سے چور ہوا, چلنے کی سکت نہ رہی, بے جان ہونے لگے, زمین پہ بیٹھ گئے. خواتین و حضرات جیسے زمین پہ بیٹھتے ہیں ظالم کفار بد نصیب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, دونوں بازوؤں سے پکڑ لیتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں اللہ کے نبی کو, اور ظالم کہتے ہیں کہ بیٹھو نہیں, چلتے رہو. جیسے اللہ کے نبی چلنے لگتے ہیں خواتین و حضرات اور شدید پتھراؤ کرتے ہیں. زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور آگے بڑھ کے جیسے پتھر آتا ہے آگے بڑھتے ہیں اپنے جسم پہ پتھر. آخر کب تک؟ چاروں طرف سے جو برسات ہو رہی ہے, چاروں طرف سے بد نصیب اللہ کے محبوب نبی کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے, یہی ہمارے رحمت للعالمین ہے. چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے پتھر کھا سکتے تھے کھائے, زخموں سے نڈھال ہوئے, اللہ کے نبی بھی زخموں سے نڈھال ہوئے. اور خواتین و حضرات زید بن حارث نے اللہ کے نبی کو اٹھایا اور جو ہے وہ دوڑ لگا دی, اور عتبہ بن ربیہ کے باغ کے پاس آ کے زید بن حارث جو ہے وہ ہار گئے, تھک گئے, وہاں پہ قیام کیا. عتبہ بن ربیہ کون ہے؟ عتبہ بن ربیہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن, کفار کا جو ہے وہ حامی, کافر. اور خواتین و حضرات جنگ بدر سب سے بڑی جنگ بدر جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. عتبہ بن ربیہ اس جنگ کا سپہ سالار, اس کے ہاتھ میں کفار کا پرچم
لشکر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں، لیکن تعلق کس خاندان سے ہے، تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تعلق اسی قبیلے سے جس قبیلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قبیلہ قریش کا تھا، قبیلہ قریش سے تعلق، لیکن اللہ کے نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، جنگ بدر میں اسلام کے مخالف سب سے آگے لشکر کو لیڈ کرنے والا عتبہ بن ربیہ، طائف کے اندر اس کا باغ، وہ باغ ابھی بھی موجود ہے، جائیں گے دیکھیں گے، اس باغ کا مالک ہے، چونکہ مالدار ہے، طاقتور ہے، سردار ہے، تو باغ کا مالک ہے، اللہ کے نبی کو عتبہ بن ربیہ کے باغ کے باہر لے کے پہنچتے ہیں، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخموں سے چور، اللہ کے نبی بھی زخموں سے چور، فاطمہ حضرات عتبہ بن ربیہ دیکھتا ہے کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور زخموں سے چور ہے، ساتھ عتبہ بن ربیہ ہے، چونکہ اسلام کا دشمن تھا۔ علماء کرام کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ خاندانی حمیت نے جوش مارا، خاندانی خون تھا، ایک ہی قبیلے کا خون تھا، تو خون میں ابال آیا، جوش مارا خون میں، چونکہ اسلام کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، شرمندگی کے مارے، حجاب کے مارے ہیزیٹیشن ہوئی اس کو، خود نہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنے غلام عطاش کو بھیجا۔ عطاش وہ خوش نصیب ہستی، وہ خوش نصیب شخصیت کہ جن کے نصیب جاگنے والے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان زخمی ہستیوں کو جب میں اندر آنے کی دعوت دوں گا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جائیں گی۔ فاطمہ حضرات اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ عطاش، یہ جو صاحبان باہر زخمی ہیں ان کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اندر لے آؤ، ان کو اندر لے آؤ اور ان کو کہو کہ جب آپ اندر آ جائیں گے تو باغ کے اندر پناہ میں آ جائیں گے، آپ پہ ظلم کرنے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عطاش اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت عتبہ بن ربیہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر لے جاتا ہے۔ مسجد اس طرح موجود ہے، مسجد اس طرح اس باغ کے اندر موجود جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے قیام کیا، آپ کو وہ مسجد بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو عتبہ بن ربیہ، چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ خون تو ایک ہی قبیلے کا تھا، انگور توڑے، انگور کا گچھا توڑا اور ان کو پلیٹ میں سجانے لگا۔ اور تینوں حضرات عطاش کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ عطاش جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ انگور پیش کرو، اور ان کو نہایت ادب سے، نہایت احترام سے عرض کرنا، ہاتھ باندھ کے عرض کرنا کہ آپ کو خاندانی خون کا واسطہ ہے، میرے یہ انگور واپس نہ کرو۔ تینوں حضرات چونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ